ویسے عزیر علیہ السلام جو 100 سال تک پڑے رہے اس وقت وہ زندہ تھے. پھر اللہ کیسے کہتے ہیں فاماتہ اللہ 100 عام ثم بعثا، 100 سال کے بعد اٹھایا نا، 100 سال تک بے جان پڑے تھے. اور وہ سلیمان علیہ السلام جو کرسی سے نیچے گر گئے، تو جو خود کرسی سے نیچے گرے وہ دوسرے گرے ہوئے کو کیا اٹھائے؟ کم از کم کسی نظریے کے سمجھنے کے لیے قرآن پر بھی اعتماد ضروری ہے، یعنی کہ لوگوں کی باتوں میں آ کے اپنے نظریات برباد کر دیں. بعد الوفات برزخ میں، برزخ کے مطابق حیات سب کا برحق ہے. انبیاء عرف و حال ہے، وہ بلند و برتر ہے، کیونکہ وہ متلذذ بھی ہے. اس لیے محدثین و فقہاء نے لکھ دیا کہ حیات دنیاوی ہے، یعنی دنیا سے بڑھ کر حیات ہے، یہ مطلب ہے. مگر وہ ہے برزخی اور اخروی اور قبری، نہ کہ آپ دنیا کے اندر کہہ کہ یہاں سن رہے اور آ رہے اور جا رہے. یہ تو دنیا کے گمراہوں کا عقیدہ ہے. فتاوی بزازیہ میں ہے من قال ارواح المشائخ حاضرۃ کفر، وہ بزرگ کی روحوں کو ہر جگہ موجود کہے کافر ہو جائے. عبادت اور استعانت یہ دونوں اللہ رب العالمین کے ساتھ خاص ہے. نہ کسی کی عبادت جائز ہے اور نہ کسی سے بغیر اسباب ما فوق الاسباب استعانت جائز ہے. بدر میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے لیے اللہ سے نصرت مانگ رہے تھے، اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ لم تعبد، چھوٹی سی جماعت تیار کر کے لایا ہوں، خدایا اگر آج آپ نے ان کی مدد نہیں فرمائی اور یہ بے سہارا اور بے مدد مر گئی، آپ کا کوئی نام لیوا نہیں ہوگا. اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ لم تعبد، یہ نہیں فرمائی یا عیسیٰ روح اللہ اسمع قولی فی السماء، یہ نہیں فرمایا یا خضر این انت انصرنی. توبہ، خضر نے مدد کرنا ہے. یہ نہیں فرمایا اے موسیٰ جسے میں نے شب معراج میں قبر میں دیکھا، مررت بقبر موسیٰ فاذا هو قائم یصلی فی قبری، صحیح مسلم جلد 2 فضائل موسیٰ. ان کو بھی آواز نہیں دی. وہ سلیمان جو روئے زمین کے تاج و تخت کے بادشاہ تھے، جس کے بارے میں آپ نے فرمایا ذکرت دعوت اخی سلیمان، مجھے جب سلیمان علیہ السلام کی دعا یاد آتی ہے تو جنات و دیو کو معاف ککر دیتا ہوں کہ حضرت کی خصوصیت رب ہب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی، یہ سلیمان کی دعا ہے. خدایا بادشاہ بنانا ہے تو ایسا نہیں جیسے شرپسند جماعت، شریروں کے گروپ در بدر مٹی برسر، در بدر مٹی برسر، جمعے کے قاتل، اسلامی شاعر کے قاتل اور قوم پر پرویزیوں کو مسلط کرنے کا ظالم صفاق. پاکستان کی تاریخ میں بدترین گروپ، ناکار خلائق، شریروں کا گھرانہ، وہ اپنے آپ کو شریف گھرانہ کہتے، شرپسندوں کا گھرانہ. جمعے کا قاتل، اللہ نے ملک میں ان کا داخلہ منع کر دیا اور دوسروں کے ہاں قید و بند کی زندگی، ذلت کی زندگی گزار رہے. سعودی عرب لے گئے، وہ ابو جہل کہاں مردار ہوا ہے؟ وہ مکہ میں مردار ہوا ہے. عبداللہ ابن منافق مدینہ میں مرا ہے. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی غزہ آڑے وقت
شدائد کے وقت کسی بھی زندے یا مردے کو بغیر اسباب اور وسیلے کے کبھی آواز نہیں دی، اور نہ آپ کے صحابہ نے، نہ امت کے آداب میں سے تو بعد الوفات کسی بزرگ کو پکارنا اور ان سے مدد مانگنا اور یہ خیال رکھنا کہ وہ سب کچھ جانتے سنتے ہیں، کفر کا عقیدہ ہے، اعتقادی بدعت ہے۔ اور ابن قیم نے اغاثہ میں، مفتاح السعادہ میں، بدائع تفسیر میں اور ذات میں اور نخبہ اور ان کے شروع میں، تقریب اور ان کے شروع میں صاف لکھا ہے کہ بدعت اعتقادی مکفر ہے، جس کے عقیدے میں بدعت ہو وہ کافر ہے۔ البدعۃ بدعتان ان کانت فی الاعتقاد مکفرہ و ان کانت فی العمل مفسقہ۔ راوی قبول ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ بات جب محدث کرتے اصول حدیث میں تو کہتے ہیں اگر اس میں بدعت ہے اور وہ اعتقادی ہے تو لا يقبل، ناقابل قبول ہے، کافر ہے۔ اور اگر اس میں بدعت ہے عملی بدعت، جیسے تصویر کشی، دیوبندی لگے ہوئے اس میں، اور شلوار ٹخنوں سے نیچے لٹکانا اور دائیں بائیں کا فرق نہ کرنا اور جناکیب سر پہ رکھنا اور دائمن ٹوپی سے نمازیں پڑھنا پڑھانا اور درس دینا، یہ عملی بدعت ہے، خیر القرون کے خلاف ہے، لیکن ان کا عقیدہ نہیں ہے اہل حق کا۔ وہ بھی کہتے ہیں کہ پگڑی افضل ہے، اور وہ بھی کہتے ہیں کہ ہاں یہ کمزوری ہے ہماری، اعتقاد نہیں ہے۔ یا اس زمانے میں دیوبندیوں کی طرف سے پیری مریدی کا شور و فغاں، پیر سوار ہے، پیر سوار ہے، پیر سوار ہے، پیر سوار، پیر سوار ہے، چلو پیر سوار۔ پیر نے کرنا کیا ہے؟ پیر اسلام کا کون سا درجہ ہے؟ پیر ہوتا کون ہے؟ اس کا کام کیا ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر یہ کام نہ کیے جائے تو پھر کرے کیا؟ بس یہ بےغتی کرنے ہیں، اور کوئی کرنے والے کام نہیں ہے۔ آپ پہلی رات نہ منائیں نا، اگلی رات کر لیں۔ آپ تیجا نہ کریں، آپ چوتھے دن کر لیں۔ آپ 10واں نہ کریں، 12 دن بعد کر لیں۔ اور چیلم نہ کریں، ویسے خیرات کر لیں مثال ثواب کے لیے۔ اور آپ برسی کی لعنت سے باز آ جائیں، اور جب بھی آپ کو اللہ موقع دے مناسب ہو، اپنے بزرگوں کے ثواب پہنچانے کے لیے کوئی تقریب منعقد کر لے، قرآن پڑھے، کھانا پکا کے فقراء مساکین کو کھلائے۔ دین تو سمجھنے سے آئے گا۔ اگر آپ سمجھنے کے لیے تیار نہیں تو کبھی بھی آپ ان بدعات کو چھوڑ نہیں سکتے۔ اللہ یا رب، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ تفسیر شیخ الہند میں حضرت اقدس شیخ الہند مولانا محمود الحسن نے لکھا ہے کہ اگر کسی مقبول بندے کو رحمت الہی کا ظاہری سبب جان کر اس سے استمداد کی جائے تو یہ آیت کے خلاف نہیں ہے، لیکن ظاہری اسباب تو حیات کو کہتے ہیں، اور یہ ہم پہلے بتا چکے ہیں۔ ظاہری اسباب تو موت کو نہیں کہتے، موت سے تو حیات منقطع ہو جاتی ہے دنیا کی، آنکھیں بند ہو جاتی ہے، زبان بند ہو جاتی ہے، کان ختم ہو جاتے ہیں۔ اگر قبر میں اللہ کسی کو حیات دے جیسے کہ برحق ہے اور سما دے تو وہ ایک اعجاز ہے، نہ کہ یہ عادت مستمر رہا ہے۔ اور اگر عادت مستمر بھی ہے من حیث البرزخ ہے اور حسب النس ہے،
اپنے مورد کے ساتھ خاص ہوگا۔